بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجا تھا کہ تم اپنی قوم کو وبال کفر سے ڈراؤ قبل اس کے کہ ان پر دردناک عذاب آئے۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، میں تمہارے لیے صاف صاف ڈرانے والا ہوں اور کہتا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت یعنی توحید اختیار کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، تو وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو وقت مقرر تک بلا عقوبت مہلت دے گا۔ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت ہے، جب وہ آ جائے گا تو ٹلے گا نہیں۔ کیا خوب ہوتا اگر تم ان باتوں کو سمجھتے۔ نوح علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو رات کو بھی اور دن کو بھی دین حق کی طرف بلایا، سو میرے بلانے پر دین سے اور زیادہ بھاگتے رہے، اور وہ بھاگنا یہ ہوا کہ میں نے جب کبھی ان کو دین حق کی طرف بلایا تاکہ ایمان کے سبب آپ ان کو بخش دیں، تو ان لوگوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لی تاکہ حق بات کو سنے بھی نہیں، اور اپنے کپڑے اپنے منہ پر لپیٹ لیے اور اصرار کیا اور میری اطاعت سے غایت درجے کا تکبر کیا۔ پھر بھی میں نے ان کو بآواز سے بلند بلایا، پھر میں نے ان کو اعلانیہ بھی سمجھایا اور ان کو بالکل خفیہ بھی سمجھایا، اور اس سمجھانے میں میں نے ان سے یہ کہا کہ تم اپنے پروردگار سے گناہ بخشواؤ، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، کثرت سے تم پر بارش بھیجے گا اور تمہارے مال
اور اولاد میں ترقی دے گا، اور تمہارے لیے باغ لگا دے گا، اور تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ تم کو کیا ہوا کہ تم اللہ کی عظمت کے معتقد نہیں ہو، حالانکہ اس نے تم کو طرح طرح سے بنایا۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح 7 آسمان اوپر تلے پیدا کیے، اور ان میں چاند کو نور کی چیز بنایا، اور سورج کو مثل چراغ روشن کے بنایا، اور اللہ نے تم کو زمین سے ایک خاص طور پر پیدا کیا، پھر تم کو زمین ہی میں لے جائے گا، اور قیامت میں بھی اسی زمین سے تم کو باہر لے آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو مثل فرش کے بنایا تاکہ تم اس کے کھلے رستوں میں چلو۔ قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا۔ اور یہ سب حکایت عرض کر کے نوح علیہ السلام نے یہ کہا کہ میرے پروردگار، ان لوگوں نے میرا کہنا نہیں مانا اور ایسے شخصوں کی پیروی کی کہ جن کے مال اور اولاد نے ان کو نقصان ہی زیادہ پہنچایا، اور انہوں نے جن کا اتباع کیا ہے وہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے حق مٹانے میں بڑی بڑی تدبیریں کی، اور جنہوں نے اپنے تابعین سے کہا کہ تم اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور بالخصوص ود کو اور نہ سواع کو اور نہ یغوث کو اور یعوق کو اور نصر کو چھوڑنا۔ اور ان رئیس لوگوں نے بہتوں کو بہکا بہکا کر گمراہ کر دیا، اور اب آپ ان ظالموں کی گمراہی اور بڑھا دیجیے۔ ان لوگوں کا انجام یہ ہوا کہ اپنے انہی گناہوں کے سبب وہ غرق کیے گئے، پھر بعد غرق دوزخ میں داخل کیے گئے، اور خدا کے سوا ان کو کوئی حمایتی میسر نہ ہوئے۔ اور نوح علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ میرے پروردگار، کافروں میں سے زمین پر ایک باشندہ بھی مت چھوڑ، کیونکہ اگر آپ ان کو روئے زمین پر رہنے دیں گے تو آپ کے بندوں کو گمراہی کر دیں گے، اور آگے بھی ان کے محض فاجر اور کافر ہی اولاد پیدا ہوگی۔ اے میرے رب، مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو مومن ہونے کی حالت میں میرے گھر میں داخل ہیں ان کو اور تمام مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بخش دیجیے، اور ان ظالموں کی ہلاکت اور